ابھی تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ تدفین تو ہو چکی ہے حمیرہ اصغر کی، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی حیدر شرازی موجود ہے، کیا ابھی تک اپڈیٹ آئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو تدفین لاہور میں ہوئی ہے، کراچی سے ڈیڈ باڈی لائی گئی، ان کے بھائی وہاں موجود تھے، ان کے چچا نے جو گفتگو کی وہ بھی بہت اہم ہے، اور پولیس کے حوالے سے اب سوالات بھی اٹھائے جانے چاہیے۔ بہت سارے سوالات ہیں، یعنی ان کے مالک مکان سے سوال کرنا چاہیے، جو کہ میڈیا نے نہیں کیا، اور ون سائیڈڈ سوال پوچھتے رہے کہ وہ تنہائی میں ماری گئی، تنہا رہی، اتنی خوبصورت شخصیت جس نے بچوں کے لیے خاص کر NGOs کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ اپنا وقت نکالا، لیکن وہ تنہائی میں اس دنیا سے گزر گئی۔ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ پولیس جب انٹر ہوئی تو تالا باہر سے لگا ہوا تھا، اندر سے چٹکی لگی ہوئی تھی، وہاں کا ماحول کیا تھا۔ تیسرا یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ وہاں ڈیڈ باڈی کسی بھی جگہ فوت اگر ہو جاتی ہے، اس طرح پڑی رہے تو وہاں سے اسمیل آتی ہے، اسمیل کیوں نہیں آئی؟ 2024 یعنی 11 ماہ رکھ لیں، 11 ماہ سے ان کے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، رابطہ کیوں نہ کیا گیا؟ سوشل میڈیا پر اینکرز اب آ کر یوٹیوب جو کرتے ہیں وہ سارے آ کر ویڈیوز بنا رہے ہیں، حمیرہ کے دکھ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اور وہ جو عوام کے جذبات سے ویورشپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ان سے کرنا چاہیے جو کہ حمیرہ اصغر کے بھائی نے کیا، کہ آپ ہم سے پوچھے بغیر، ہم سے معلومات لیے بغیر ہی اگر ہماری سائیڈ کی سٹوری تو پوچھ لیتے کہ ہوا کیا، آپ اسی طرح ولاگ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے درست۔ دوسرا، پولیس نے گزشتہ روز سٹیٹمنٹ دی، پولیس کی جانب سے موقف آیا، پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ پولیس ذرائع اس حوالے سے مختلف باتیں کرتے رہے، لیکن ان کی جانب سے پولیس کہتی رہی کہ ان کے والدین سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے میت لینے سے انکار کر دیا۔ آج بھائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے، ہمارا رابطہ تھا، ہمارا نہیں، بہن سے اس دوران رابطہ نہیں ہوا، لیکن ہم اس لیے نہیں آ سکے فوری طور پر ادھر سے نکلتے ہوئے کہ دوسری طرف ایک اور تدفین جاری تھی۔ ایک اور معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے چچا نے گفتگو کی کہ حمیرہ لاہور آتی تھی ہر 2-3 ماہ بعد۔ انہوں نے کہا کہ حمیرہ کے ساتھ کوئی بھی ان کے شعبے کو چننے کے حوالے سے خرابیاں نہیں تھیں، انہوں نے اپنی چوائس سے خود اپنی خواہش کے مطابق یہ چنا، اور فیملی کی سپورٹ حاصل تھی، والدین کسی قسم سے ان سے ناراض نہیں تھے۔ ان کے چچا نے کہا لیکن اگر وہ ہر 2-3 ماہ بعد آتی تھی، اس مرتبہ گزشتہ 1 سال سے وہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن مالک مکان کی جانب سے مالک مکان سے بات کر لیتے، لیکن پولیس کی طرف سے بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب مکان کرائے کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا، پولیس مکان خالی کروانے کے لیے پہنچی تو تب ہی پتہ چلا کہ حمیرہ اصغر کی لاش ملی ہے ان کے کمرے سے۔ میرے حساب سے آپ کو بتا دوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں مجھے لیا، لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ملنا چاہیے، اور حمیرہ اصغر کی موت کے بعد میں ان کے اہل علاقہ محلے کو صرف نہیں بلیم کروں گا، پاکستانی سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ یہاں آپ جس گھر میں رہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا گلی میں میت ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا گلی میں کوئی بھوکا سو رہا ہے یا نہیں۔ حالانکہ آپ کو میں بتا دوں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر ہوا تو آپ کو خدشہ یا یوں کہہ لیں کہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں وراثت میں ہی پڑوسیوں کو حق نہ دے دیا جائے۔ تو اس حد تک پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہا گیا، تلقین کی گئی کہ پڑوسیوں کا حق کریں، لیکن یہاں پر پڑوسیوں کی لاش ڈیڈ باڈی پڑی رہتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنے عرصے سے یہ بند ہے، کھلا ہے۔ لوگ زندگی بے شک اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن آپ کو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے اہل محلہ کے بارے میں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے۔